عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں۔ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے۔ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا ہو، کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ پھر سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی۔ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے، بزرگ کہتے ہیں میں سمجھا کو بڑا گنہگار ہے،
تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا۔ یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب ایک راتی ساری کر زاری نیند اکھاں تی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، وہ 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے تو اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال، اور کچھ چیزوں سے بچا جائے، کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، بچا جائے۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو۔ وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑے دا مان نہ کریے مات آکھی میں پڑھیا، او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ آپ نمازی ہیں تو آپ باہر نکل کے جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے؟ آپ سخی ہیں تو آپ کہتے پھریں گے فلانا دیتا کچھ نہیں، فلانا بانٹتا کچھ نہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ کے بندوں پر جرت کا اختیار کس نے دیا؟ او جی فلانا اگر بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فلاں قوم اگر جنت میں چلی گئی تو پھر ہم نہیں روکے جائیں گے؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی بات! تو کون ہوتا ہے رب کی جنت کے بارے میں فیصلے کرنے والا؟ ایک ذات ہے جو کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتی ہے اور کسی کو دوزخ کی سزا سناتی ہے، وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا۔ کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں۔ لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے، ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے ہیں، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان
نہیں کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں. ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا. یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون، ان کی تو بڑی عظمت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا. دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے. وہ جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دیا جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں. او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ، تو دینے والا تو کریم رب ہے. تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے. ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ. وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا. فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا. اٹھ کے چلا گیا تو رب کریم نے فرمایا، خلیل کتنی عمر ہو گئی اس بندے کی؟ اور مالک بوڑھا ہو گیا ہے. فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا. میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں. بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے. اس لیے بڑے جملے نہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے. لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا، اسے قیمتی سمجھتا ہے. میرا دل کرتا ہے نا یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات. پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے. غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ. آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا. او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں. لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں. اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہو تو رب یاد آ ہی جاتا ہے. اور میرے دوست، یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا. اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے. لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے. تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے. وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں. فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے چاہے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں. یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ. فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے. بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے.
میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے بچی کا باپ تو موسم کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے. میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں. اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکو پاک نہیں ملدا. اے سارے وجود دے توڑ دے نالوں ایک کو تولا ہے ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے. آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ لیا سجدے. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یل، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا. اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا. کثرت عبادت نوافل. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتا. میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی. میں توبہ کر کے اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پھر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا کہ آپ وہ مصلی لے کے چلے گئے. تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر. کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں. ذوق جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتہ، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے، سنو فجر کی سنتوں کے بارے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے، کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے ہیں، فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے.
فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن اندازی کرو۔ عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کا ہو رہی ہے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی؟ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری پیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کی، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق پڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے؟ قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا ہم شوق پیدا کرتے، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے،
ایک نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے۔